السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ خاکسار کا ایک سوال ہے، غیر احمدی مسلمانوں میں بعض عبادت کی طرف خوب توجہ دیتے ہیں اور تمام تر توجہ صرف کرتے ہیں، لیکن اخلاق میں یہ کمزور نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبادت پہ توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے کمزور نظر آتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی حضور۔ تو یہ آپ غیر احمدیوں کی کیوں مثال دے رہے ہیں؟ یہ تو احمدیوں میں بھی مثالیں ملتی ہیں جو عبادت کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں۔ اگر باہر لوگوں کے ساتھ اخلاق میں اچھے ہیں تو اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے سلوک ایسے ہیں جو کسی لحاظ سے بھی اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر گھروں میں بیوی بچوں سے اچھا سلوک ہے تو باہر لوگوں میں بعض طبقوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی کے ساتھ امیر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو غریب کے ساتھ وہ اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ یوں ہی بیچارے غیر احمدیوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ ان میں ہیں، ان میں بھی ہوں گے، لیکن عبادت، اصل بات یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے ساتھ تمہیں حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہوگا، ہیں؟ عمل صالح ہوتا ہی اس وقت ہے جب عبادت کے ساتھ باقی اخلاق بھی ساتھ ہوں۔ اگر چاہے وہ غیر احمدی ہے یا احمدی ہے، اگر وہ بظاہر عبادت کر رہا ہے، اگر ایک صحیح عابد جو ہے وہ تو وہی کہلا سکتا ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کا خوف کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتے ہوئے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو نہ مانا جائے، ٹھیک ہے؟ کل ہی میں نے خطبے میں کافی ساری اس بارے میں ایکسپلین کیا ہے، اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ غور سے سنیں، غور سے پڑھیں تو بہت سارے اقتباسات حضرت مسیح علیہ السلام کے اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا اثر ہمارے دوسرے حالات پہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوتے ہماری عبادتوں سے تو ہماری عبادتیں کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ویل للمصلین، ان کی نمازیں جو ہیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، ہیں؟ تو وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کے دوسرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے حقوق العباد صحیح طرح ادا نہیں ہو رہے۔ تو چاہے وہ غیر احمدی ہے یا احمدی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا کہ ان کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو اہم مقاصد لے کر آیا ہوں، ایک بندے کو خدا سے ملانے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے والا بنانے کے لیے، صحیح عبادت گزار بنانے کے لیے، اور دوسرے بندے کے حقوق ادا کرنے والا بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہر لیول پر، ہر سطح پر، چاہے وہ گھریلو ہو، بیوی بچوں کا ساتھ معاملہ یا سلوک کا معاملہ ہو، یا اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، یا اپنے معاشرے میں رہن سہن کا معاملہ ہو، ہر جگہ جب تک آپ اپنے اچھے اخلاق نہیں دکھائیں گے آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور صرف اخلاق اچھے دکھا دینا روحانی، اور پھر عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق نہ ادا کرنا، اس میں روحانیت میں کمزوری آ جائے گی۔ اس لیے ایک حقیقی مومن کو لیے ضروری ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق پیدا ہو، اس کا روحانی معیار بھی بہتر ہو، اس کی عبادتوں کے معیار بھی بہتر ہوں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوہرا پیار حاصل کر سکے اور ریوارڈ حاصل کر سکے، جزا حاصل کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہی سوال تھا آپ کا؟ جواب مل گیا کہ نہیں؟ آپ کو اردو آتی ہے سمجھ؟ لکھ کے بڑی مشکل سے لکھ کے بھی پڑھا آپ نے سوال، ہیں؟ چلو بیٹھ جاؤ پھر۔